السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے موجودہ اور آنے والی دولت کا انحصار چند بہت ہی بنیادی اور بظاہر غیر اہم عادات پر ہوتا ہے؟ جی ہاں، اپنی روزمرہ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ مصروفیات سے کچھ وقت نکال کر اگر 10 عادات کو معمول بنا لیا جائے تو مستقبل قریب میں آپ کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوگا۔ گھبرائیے نہیں، یہ کوئی ایسی ویسی عادات نہیں ہیں، بلکہ یہ عادات انتہائی مثبت اور مفید ہیں۔ ایسی روش اختیار کرنے سے آپ کی پیشہ ورانہ مہارت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ دنیا کے امیر ترین افراد کے معمولات زندگی پر کی جانے والی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ مندرجہ ذیل 10 عادات ایسی ہیں جو اگر آپ بھی اپنا لیں تو آپ کی جیبیں نوٹوں سے بھر جائیں گی۔ نمبر 1، روزمرہ کے گولز طے کر لیں، اور یاد رکھیے کہ صرف لمبے منصوبے بنانا کافی نہیں، آپ کو ضرورت ہے مختصر اور روزمرہ کے گولز بنانے کی، اور دن کے اختتام پر اپنے گولز پر نظر دوڑائیں کہ آپ نے کتنے کاموں کو مکمل کیا۔ نمبر 2، سننے کی ایکسرسائز کرنا۔ جس طرح اچھا بولنا ایک ہنر ہے، اسی طرح مسلسل توجہ کو مرکوز کر کے سننا بھی ایک اہم اور منفرد ہنر سمجھا جاتا ہے۔ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں اس کو ٹھیک سننا اور سمجھنا بھی ان عادات میں سے ایک ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں تو کم بولنا اور زیادہ سننا آپ کے لیے کامیابی کی کنجی بن سکتا ہے۔ نمبر 3، صحت پر سمجھوتا نہ کریں۔ ہلکی پھلکی ورزش اور صحت بخش غذا، یہ دونوں چیزیں بھی کامیابی اور ایک خوشحال طرز زندگی کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے 30 منٹ جسم اور صحت کے لیے وقف کر دیں۔ نمبر 4، لوگوں سے میل جول بڑھائیے۔ مختلف شعبہ ہائے زندگی کے لوگوں سے میل جول کی عادت اپنائیں اور کسی بھی میدان میں ان کی مدد کرنے سے گریز نہ کریں۔ نمبر 5، ٹی وی کم سے کم دیکھیں۔ ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے کامیاب ترین افراد 1 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی دیکھنے سے گریز کرتے ہیں۔ نمبر 6، مطالعے کی عادت اپنائیے۔ امریکہ کے صدر ہیری ٹرومن کا مشہور قول ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر مطالعہ کرنے والا لیڈر ہو، لیکن ہر لیڈر مطالعہ ضرور کرتا ہے۔ نمبر 7، ٹیلنٹ میں اضافہ یقینی مستقبل کی ضمانت ہے، یعنی اپنے خوابوں کی تعبیر نوٹوں کی صورت میں پانے کا بہترین طریقہ اپنے ٹیلنٹ میں اضافہ کرنا ہے۔ نمبر 8، مثبت سوچیں، دولت مند بنیں۔ آپ جیسا سوچتے ہیں وقت ویسا ہی کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ مثبت سوچیں یا منفی۔ یہی نہیں بلکہ مثبت سوچنے کو اپنی عادت نہ بنائیں بلکہ اسے طرز زندگی کے طور پر اختیار کریں۔ نمبر 9، بچت کیجیے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ پیسہ بچانے کی صلاحیت کا ہونا آپ کو امیر بنانے میں کافی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وارن بفے نامی مشہور بزنس مین جس کے کل اثاثوں کی قیمت 72 ارب امریکی ڈالر ہے، وہ کہتا ہے "Do not save what is left from after spending, but spend what is left after saving"۔ اور آخر میں نمبر 10، ہم خیال لوگوں کا ساتھ اپنائیے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے وہ آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی آپ کے اطراف موجودگی ذہنی دباؤ اور فرسٹریشن کا باعث بنتی ہے۔ اور دوستو، آپ نے جنت کے دروازوں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو ان جنت کے دروازوں کے نام اور ان میں سے داخل ہونے والے مسلمانوں کی خصوصیات بتاؤں گا۔ تو دوستو، جنت کے کل 8 دروازے ہیں، جن میں سے پہلا گیٹ ہے باب الصلاح۔ اس میں سے وہ مسلمان گزارے جائیں گے جو کہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے رہے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ آتا ہے باب الجہاد، اور اس میں سے وہ مسلمان گزارے جائیں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گزار دی۔ اور پھر آتا ہے باب الصدقہ، اور یہ گیٹ وہ ہے جہاں سے صدقہ دینے والے لوگ گزارے جائیں گے۔ اور پھر آتا ہے باب الریان، اس گیٹ سے روزے دار گزارے جائیں گے۔ دوستو، آج کل ہم سب روزے رکھ ہی رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بھی انٹری جنت میں اسی دروازے سے کروا دے۔ اور پھر آتا ہے باب الحج، اور اس دروازے سے وہ گزارے جائیں گے جنہوں نے باقاعدگی سے ہر سال حج ادا کیا ہوگا۔ اور پھر آتا ہے باب الخدمین الغید، اور اس دروازے سے وہ مسلمان گزارے جائیں گے جنہوں نے اپنے غصے پر قابو کیا اور لوگوں کو درگزر فرمایا۔ اور 7ویں نمبر پر ہے باب الایمان، اور اس دروازے سے وہ متقی مسلمان لوگ گزارے جائیں گے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرتے رہے اور جنہوں نے خدا کی رضا کے لیے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ اور آخر میں آتا ہے باب الذکر، اور اس دروازے سے وہ متقی لوگ گزارے جائیں گے جو خدا کا کثرت سے ذکر کرتے رہے ہوں۔ تو دوستو، یہ تھے وہ 8 دروازے جن سے قیامت کے دن مسلمانوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم ہر دروازے سے گزرنے کے لیے کوالیفائی کر سکیں، آمین۔ اور دوستو، آپ بچپن ہی سے وقت کے ساتھ AM یا PM لکھا دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ دن 12 بجے کے بعد PM اور رات 12 بجے کے بعد AM کیوں لکھتے ہیں؟
اگرچہ آپ نے اپنے ذہن میں اس کے کئی طرح کے جوابات بنا رکھے ہوں گے، لیکن دراصل یہ لاطینی زبان کے 4 الفاظ کے مخفف ہیں۔ پہلے AM کو دیکھتے ہیں۔ یہ لاطینی الفاظ اینٹ میریڈیم کا مخفف ہے، جن کا معنی ہے نصف النہار سے پہلے، یعنی دوپہر سے پہلے۔ اسی طرح PM لاطینی الفاظ پوسٹ میریڈیم کا مخفف ہے، اور ان کا الفاظ کا معنی ہے نصف النہار کے بعد، یعنی جب ہم دوپہر 1 بجے کو 1 PM لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نصف النہار کے بعد کا پہلا گھنٹہ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دن رات AM PM ہمارے سامنے لکھا ہونے کے باوجود ہم میں سے 99% سے زائد لوگ ان کا مطلب نہیں جانتے، مگر اب خوش قسمتی سے آپ ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ سے اب کوئی AM اور PM کا مطلب پوچھے گا تو آپ اس کو آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ دوستو ایسی ہی بات ہے نا، یا آپ یہ ویڈیو بھی اپنے آن لائن لیکچرز کی طرح ہی سن رہے ہیں، جس میں ٹیچر کھپتا رہتا ہے اور بچے لمبی تان کر سوئے رہتے ہیں۔ اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ چند آسان طریقوں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کا دماغ مردانہ ہے یا زنانہ۔ ایک لمحے کے لیے سکون سے بیٹھ جائیے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر مضبوطی سے پکڑیے۔ اب معائنہ کیجئے کہ آپ کا کون سا انگوٹھا اوپر ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں مردانہ پن غالب ہے تو آپ کا بائیں ہاتھ کا انگوٹھا اوپر ہوگا، اور اگر زنانہ پن غالب ہے تو ممکنہ طور پر آپ کے دائیں ہاتھ کا انگوٹھا اوپر ہوگا۔ اب اپنے ہاتھوں کو کھولیے اور اپنی انگلیوں کو، خاص طور پر شہادت کی انگلی اور رنگ فنگر کو دیکھیے۔ آپ دیکھیں گے کہ عموماً مردوں میں رنگ فنگر کے ساتھ والی انگلی شہادت کی انگلی سے قدرے لمبی ہوتی ہے، جبکہ خواتین میں عموماً دونوں انگلیوں کی لمبائی یکساں یعنی برابر ہوتی ہے۔ حیران کن طور پر آپ کے ہاتھ آپ کے دماغ کی جنس کو ظاہر کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ کا دماغ آپ کی جنس یعنی جینڈر کو ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ مرد گاڑیاں، موٹر سائیکل اور مشینوں میں زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں، اور دوسری طرف خواتین ذہنی ہم آہنگی اور دوسروں کے احساسات اور ضروریات کو سمجھنے اور پورا کرنے کی صلاحیت میں مردوں سے بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھی وہ واحد جانور ہے جو چھلانگ نہیں لگا سکتا؟ کتے وہ آواز بھی سننے کی صلاحیت رکھتے ہیں جو کہ ایک انسان نہیں سن سکتا، اور دوسروں کو روشنی دینے والا موجد تھامس ایڈیسن، جس نے بلب ایجاد کیا تھا، خود اندھیرے سے خوف زدہ رہتا تھا۔ اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 30,000 سال قبل زیادہ تر مصری باشندے 30 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر جاتے تھے؟ اور دوستو زمین پر صرف 1 منٹ کے مختصر عرصے میں تقریباً 6000 مرتبہ بجلی چمکتی ہے۔ اور دوستو ہمنگ برڈ کا وزن 1 سکے سے بھی کم ہوتا ہے۔ اور کیا آپ کو پتا ہے کہ ایک بگلے کی آنکھ اس کے دماغ سے بڑی ہوتی ہے؟ اور دنیا کی سب سے قدیم ترین چیونگم کا ٹکڑا 9000 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے۔ سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا انگریزی کا حروف ای ہے، جبکہ سب سے کم کیو ہے۔ آپ کا معدہ ہر 2 ہفتے میں میوکس کی نئی تہ پیدا کرتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں معدہ خود کو ہی ہضم کر جائے گا۔ اور دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ جس طرح ہر انسان کی انگلیوں کے نشانات ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، ویسے ہی زبان کے نشانات بھی دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، اور ایک لال بیگ 9 دن تک بغیر سر کے زندہ رہ سکتا ہے۔ اور آپ کو یہ جان کر حیرت ضرور ہوگی کہ سٹار فش بغیر دماغ کے ہوتی ہے۔ اور دوستو ڈولفن کے سوتے وقت ایک آنکھ کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور دوستو یہ آنسر ہے اس کوشچن کا جو کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا، اور اس کا صحیح جواب دینے والوں کو ہم شاؤٹ آؤٹ بھی دے رہے ہیں۔ تو دوستو اس لسٹ میں ہیں وجیہہ، F4 گیمنگ، زنین خالد، لیجنڈری بوائے گیمر 2019، علی خان، ایان راک، ساحر جانی، سارا گیمر YT، میر عاطف، انس جمال، انور زیب، محمد علی، آل تھنگس چینل، دلور جنگ، اینا ماں، حسان بشیر، سلیمان زاہد، گیمنگ ود موئز، بیسٹ موویز، ایزی لائف، سیکرٹ گیمرز، عمر یونس، انٹرسٹنگ ٹی وی، عبداللہ راجپوت، ایم ابو بکر، اور آخر میں واصف علی ٹی وی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ہماری اس ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور آخر میں ہمارے اس منفرد چینل فیکٹری کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ رب راکھا۔